वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। नाजरीन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ मेहमानाने ग्रामी हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने गुफ्तगू भी की है, लेकिन अभी हमें एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है। मलिक ज़मान नसीब साहब सीनियर रहनुमा हैं PTI के और आज़म मार्केट के सदर भी हैं। इन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी का। इनकी जानिब हम जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। तो ताहिर नदीम कादरी साहब से दरख्वास्त है कि हमें सुनाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक बड़ा ही खूबसूरत कलाम साहबजादा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम है, उसके चंद अशार पेश कर रहा हूँ। कुर्बान ज़माना है, एक कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल उससे कल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का लाला है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का लाला है। कि आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। इसको रखिए ना सरे महशर, इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीरा फिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ पर कुर्बान ज़माना है। कौन है ऐसा शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना नहीं चाहता? कौन है जो नहीं चाहता कि जब उसके निज़ा का वक्त आए तो उसकी ज़ुबान पर कलमा शहादत जारी हो? कौन है जो नहीं चाहता कि काबा के सामने उसका सर सजदे में हो और उसकी निज़ा का वक्त आ जाए? कौन ऐसा मुसलमान है जो इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करता?
ہم سب اسی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنے اعمال کو اس قدر بہتر کر لیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں. جب اللہ کو پسند آ جائیں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ نزاع کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا. لیکن ناظرین، ہم تو آج کل اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ دل دکھانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بات بات پہ لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں. جو ہم سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، جس میں ہم غریب غربا کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، یتیم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ ان کے پاؤں گندے ہیں، آپ پاؤں گندے لے کر کسی جگہ پہ کیوں آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہم عام روٹین میں کرتے رہتے ہیں. تو خدا را سے گریز کیجیے، کسی کی دل آزاری قتل نہ کیجیے. ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے جو آج کے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ملک زمان نصیب صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں. سر السلام علیکم. سر، خاصا دیر سے آپ تاخیر سے پہنچے ہیں، تو کیا صورتحال ہے ٹریفک کی باہر؟ میں کہتا جی مجھے لگتا ہے آج ہی ساری ٹریفک تھی. میں بیسکلی آیا ہوں اندرون لاہور سے. اچھا. تو ظاہری بات ہے جی، اندرون لاہور میں ایک دم آپ کو پتہ ہے ایک ٹائمنگ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے سب نے باہر ایک دم ہی نکلنا ہوتا ہے. دکانداروں نے، جتنے بھی آفس کے جتنے بھی ہوتے ہیں پے روڈ کے اوپر بندے، انہوں نے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ایک دم ٹریفک جام کی صورت ہے. اور جس طریقے سے یہاں پہ پہنچا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سر، ابھی تو 2 دن کے بعد لاک ڈاؤن لگ جائے گا پراپر، شاید اس لیے بھی لوگ ایک دم سے باہر نکل آئے ہیں کہ ابھی شاپنگز کر لی جائے، کیونکہ پرسوں سے سب بند ہونے جا رہا ہے. یہ ابھی سے نا تھوڑی سی نا اس بات کے اوپر بھی نا بڑے شک و شبائب ہے. آج سپریم کورٹ نے جو آرڈر شائع کیا ہے وہ شاید آپ نے دیکھا ہے یا میری ابھی نظر میں تو نہیں آ رہی، کہ سنی باتیں یہی آئی ہے کہ ابھی یہ انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا. ابھی جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں، دکانیں ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ ابھی عید تک کھلی رہی. لیکن ابھی جب تک گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن نہیں آئے گا اس سے پہلے نہیں پتا چل سکتا. جی. اب دکاندار اسی چیز کے اوپر ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہوئے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اپنی خریداری کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کل پہ ڈالیں. اب میں بھی کل اس سے زیادہ رش ہو. لیکن سر آپ یہ بھی دیکھیں، اگر ہم یہ کہہ دیں، گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آج سے لاک ڈاؤن لگ جائے گا، اور چونکہ جو لوگ گھروں میں ہیں، جو تسلی سے شاپنگ کرنا چاہ رہے تھے، وہ سارے ایک دفعہ امڑ آئیں گے. اور جب امڑ آئیں گے تو رش ہو جائے گا، اور جب رش ہوگا تو کووڈ تو پھیلنے کا پھر وہی خطرہ جو جس خطرے سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں لاسٹ ایئر آپ پیچھے چلے جائیں، یہی دن تھے، یہی حالات تھے ایک دم جب تب دکانیں ایک دم کھولی گئی تھی عید کی 10 دنوں کی شاپنگ کے لیے. ہاں جی. اور اس تب لوگوں نے کس طریقے سے شاپنگ کے لیے لوگ طرح طرح باہر نکلے ہیں. اس کے بعد جو لہر آئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 1 جون سے لے کے 25 جون تک بڑی مشکل سے لوگوں نے زندگی گزاری. اور ہاسپٹل کافی، اور جہاں پہ بستروں کے کیا وینٹیلیٹر کیا دور دور تک آکسیجن سلنڈر ختم ہو گئے ہوئے تھے. سر آپ تو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ہم وہی غلطی دوبارہ سے کر رہے ہیں، پھر سے ہم وہی لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، پھر سے ہم نے لوگوں کو ایک ڈیڈ لائن دے دیا اس دن تک اپنی شاپنگز کمپلیٹ کر لیں، پھر وہی طوفان لوگوں کا امڑ آیا. دیکھیے یہاں پہ نا صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ نا سمجھنے والے نہیں ہیں. میں اپنی قوم کے متعلق بات کروں، اپنی بات کروں گا. بات یہ یہاں پہ جتنا کسی کو سمجھانے جائے نا اتنا یہاں پہ نہ سمجھتے نہیں ہے، اتنا ہم اس کی مخالف سمت پہ چلتے ہیں. جی. آپ جب یہ گورنمنٹ کی طرف لاک ڈاؤن کا اعلان آیا ہے اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے سب کے سامنے ہے. جی. عوام طرح باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے ممالک میں اس وقت کس کنڈیشن میں کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. سیکھنا چاہ رہے ہیں. بالکل سبق سیکھنا ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو، سبق کس طریقے سے سیکھنا چاہیے. بیسیکلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم نا ابھی تک کئی ایسے جگہ ہے جہاں پہ لوگ ابھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کرونا ابھی یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ابھی کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب یہاں پہ یہ گورنمنٹ کے لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے، ابھی اس بات میں بھی شک و شبہ پڑا ہوا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن عوام اس طرح باہر نکلی ہے. آگے کی جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ تو ماشاءاللہ سے صدر ہیں اعظم مارکیٹ کے کپڑے کے حوالے سے، تو سر وہاں کی کیا صورتحال ہے، اور کیا لگتا ہے کہ جتنا انبار لوگوں کا ایک دفعہ سے امڑ آیا ہے کووڈ کنٹرول میں رہے گا؟ دیکھیے اندرون شہر کی جو صورتحال ہے یہ بیسیکلی مارکیٹ ہے ہول سیل کی. جی. یہاں پہ زیادہ تر کسٹمر آتا ہے، لوکل کسٹمر نہیں آتا. یہاں پہ کسٹمر آتا ہے پنجاب کا اور پورے پاکستان کا. جی. اب جس طریقے سے یہ ایک لہر چلی ہے، اوپر سے گندم کی کٹائی ہے، تو کسٹمر وہ والا ہمارے پاس نہیں آ رہا. ہول سیل مارکیٹ کے اندر نہیں آ رہا. یہ جو لاہور شہر کے اندر رش پڑا ہے یہ لوکل رش ہے، یہاں کی لوکل پبلک کا. جو دوسرے شہروں سے شاپنگ کرنے آتے ہیں، مال خریدنے آتے ہیں، ان کا اتنا رش نہیں ہے. اب ان کا رش ہوگا کل
जुम्मे को, क्योंकि जुम्मे को वहाँ पे होगी छुट्टी और दूसरे शहर होंगे बंद। जब दूसरे शहर बंद होते हैं वो सारा के सारा खरीदारी करने के लिए लाहौर शहर में आते हैं। अब ये कल की क्या सूरत हाल है ये कल अल्लाह ही जाने, लेकिन ये है कि हमारी मार्केट के जितने भी ताजरान हैं कोशिश उनको ये करते हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। ज़रूरी है कि सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश होती है कि हम वहाँ पे बार बार उनको आगाह भी करते हैं और काफ़ी हद तक अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। अच्छा सर, शाह आलम मार्केट से गुजर के आज़म मार्केट जाना पड़ता है और जहाँ तक शाह आलम मार्केट की बात करें इतना रश और इतनी कंजेस्टेड सी गलियाँ, तो अभी तक क्या किया ये ताजा बरादरी कहती नहीं है? आप तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट का आप एक अहम हिस्सा हैं, आप रहनुमा हैं PTI गवर्नमेंट के, आपने इलेक्शन भी माशाल्लाह से लड़ा है और शहबाज शरीफ के मुकाबले में इन्होंने हमजा शहबाज के मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है वहाँ से, और आपने इतना टक्करदार मुकाबला जो था वो आपने, लेकिन इसके बावजूद क्या वहाँ पे वर्किंग नहीं हो पा रही? मैं समझता हूँ जी वर्किंग नहीं हो पा रही। यहाँ पे अंदरून शहर के अंदर सिर्फ हम 3 पार्किंग प्लाजा दे दें तो काफ़ी हद तक पार्किंग को कंट्रोल, यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने प्रपोजल बना के दी है, एक कश्मीरी गेट की दी है, एक दिल्ली गेट की दी है और एक शाला मार्केट के बाहर जगह पर ही है उसके ऊपर दी है। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको मैंने इस तरीके से किया है कि उसकी 2 तरीके कार कर ले, या JV कर ले या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कर ले, लेकिन अभी तक उसकी कोई इसकी फिजिबिलिटी बनी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से, CM की तरफ से, CM उसकी तरफ से सारी एबिलिटी बन के नीचे आ गई हुई है। अब यहाँ पे एक अदारा आ जाता है वॉल सिटी अथॉरिटी का, अब ये उसके मंजूर मिन्नत है, उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, वो क्या करने जा रहे हैं अब वो बताएंगे हमें कि पार्किंग प्लाजा होगा भी। हमने यहाँ पे भी इवन यहाँ तक भी कह दिया है कि गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगेगा, जितना पैसा होगा ताजर खुद लगाएगी, जितनी भी मार्केट है वो खुद करने को तैयार है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा सर, वैसे तो अंदरून लाहौर खानों के हवाले से भी बहुत मशहूर है और वहाँ पे खानों के हवाले से लोगों का बड़ा रश रहता है, चूँकि रमजान मुबारक है, सहरी अफ्तारी में भी लोगों का खासा रश रहता होगा, तो वहाँ पे SOPs को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए जी, अभी फिल वक्त जितने भी वहाँ पे होटल थे वो सारे बंद किए जा रहे हैं। जितने भी वहाँ पे ये शहरी के दुकान आप कभी वहाँ पे विजिट करें, जो एक रौनक की होती थी ना वो आजकल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ की तो लस्सी बहुत मशहूर है जी। बिल्कुल, वहाँ पे एक जगह की लस्सी नहीं, काफी जगह की, एक तो वहाँ पे गुमटी बाजार में जेदा लस्सी वाला है। हाँ जी, उनकी लस्सी मैंने पी रखी है, बहुत मजे की। बिल्कुल, वहाँ पे ग्वाल मंडी में वो दूसरा मशहूर है पेड़ों की लस्सी वाला। इसी तरह आप आगे चले जाए वहाँ पे टकसाली गेट में वहाँ पे पूरी हलवे वाला बड़ा मशहूर है। चूना मंडी चौक में आ जाए दास कुलचे वाला बड़ा मशहूर है। आगे वो आ जाए वहाँ पे सिमी पावे वाला, फज्जा सिमी पावे वाला बड़ा मशहूर है, खासा मशहूर है फज्जा सिमी। ये जी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और हिस्टोरिकल बंदे यहाँ पे। सर आपने कभी वहाँ जाके सहरी की है रोजा रखने के लिए? इस सीजन नहीं की, पिछले सीजन की थी। अच्छा, मतलब वैसे इस सीजन ना करने की खास वजह? इस सीजन खुला ही नहीं हुआ तो कहाँ पे करनी? अच्छा, मतलब प्रॉपर बंद था? प्रॉपर बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर बंद है वो। अच्छा, टेक अवे तो है ना? टेक अवे देखिए वहाँ पे बैठ के खाने का जो एक अलग मजा है वो घर आके खाने का मजा नहीं है। प्रॉपर एंजॉय करके खाना चाहते हैं कि वहाँ पे बैठ के लस्सी पी जाए या सिरी पाई खा जाए। बात होती है जो एक अंदरून शहर की खूबसूरती है, जब तक आपको उसके कल्चर के अंदर बैठ के उसको अडॉप्ट नहीं करोगे और वहाँ पे बैठ के खाना नहीं खाओगे तो उसका मजा ही नहीं है। आप वही चीज जायका आप घर लेके जाएंगे, वही जायका आपको घर आके नहीं है। बेशक सर, हम आपसे गुफ्तगू मजीद भी करेंगे क्योंकि आपने इलेक्शन इतना टक्करदार मुकाबला आपका जो था वो रहा हमजा शहबाज से, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मुफ्ती साहब की जानिब चलते हैं। मुफ्ती साहब, हम पहले भी बात कर रहे थे जब हमने सदका फित्र के बारे में बात की तो उसमें बात आई वाजिबात के हवाले से कि कितने होने चाहिए, तो हम इस पे भी मुझे ज़रा डिटेल में बता दीजिए। सदका फित्र के हवाले से तो ये है कि जिस बंदे पर ज़कात वाजिब है उस पर सदका फित्र भी वाजिब है जी, लेकिन ज़कात के लिए माल के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी है, सदका फित्र के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। जिस बंदे के पास भी ज़रूरियात असलिया के अलावा जी इतना माल मौजूद है कि जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए, जी, वो सोना है थोड़ा बहुत वो भी शामिल कर ले, चांदी है वो भी शामिल कर ले, नकदी है वो भी शामिल कर ले, तो ये इसका निसाब है। जिसके पास ये सारा मिल मिला के इतना बन जाए कि 52.5 तोले चांदी की कीमत हो जाए, उस बंदे के ऊपर सदका फितर वाजिब है। दूसरी चीज़, अगर वो बंदा जिसके ऊपर सदका फितर है तो नहीं है जी, लेकिन अगर उस बंदे ने सदका फितर दिया, देना भी चाहिए। जी, जिस तरह बाज़ लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती लेकिन वो करेंगे तो उन्हें सवाब होता है, उनकी कबूल होगी। जी, इसी तरह वो बंदा जिसके ऊपर सदका फितर वाजिब नहीं था यानी उसके ऊपर था नहीं, लेकिन अगर वो दे, बल्कि उसे भी देना चाहिए,
تو اس سے ایک تو اس کے روزوں کا معاملہ ہوگا, دوسرا اسے اللہ تعالیٰ بہت اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ ہر حال میں ہی دینا ہے, تو ہر بندے کے لیے دینا ضروری بھی نہیں ہے. ایک بندے کے پاس یہ مقدار موجود ہی نہیں ہے, تو ہر بندہ اگر دینے والا ہے تو پھر لینے والا کون ہوگا؟ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں دے سکتے وہ نہ دیں, ان کے اوپر ضروری نہیں ہے, تو وہ لوگ انہیں دیں تو وہ اپنی عیدی منائیں. دوسری اس کے اندر ایک اہم جو چیز ہے بیان کرنے کی وہ یہ ہے, جو فی زمانہ بہت ضروری ہے اور ہمیں اس سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے. جی کسی بھی تقریب نکاح کے اندر ہر بندہ یہ پوچھتا ہے جی حق مہر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی شرع لکھ لیں, شرع لکھ لیں. اب شروع سے لے کر آخر تک کوئی چیز ہم شریعت کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے. کوئی مہندی کرنے والا نہیں پوچھتا جی شریعت کا کیا حکم ہے, ہمیں کوئی بتا دیا جائے. کوئی گانے ہار سیرے لگانے والا بندہ, جو بھی ہماری رسومات ہیں اس وقت کسی بھی موقع پر ہمیں شریعت کا کوئی پتہ نہیں, نہ کبھی کسی نے پوچھا. حق مہر کے وقت کوئی آدمی کروڑوں اربوں پتی بھی ہے نا, وہ بھی پوچھتا ہے جی یہ شرع لکھ لیں یا شرع ہو, اور پھر خود سے ایک حد متعین کر رکھی ہے شرع کہ وہ آپ 32.5 روپے یہ کر لیں. یہ آج تک لوگ اس طرح کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو آج اس زمانے کے اندر آپ 5,000 لکھ لیں. یہ ایک شرع اسے نام دے دیا گیا. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شرعی طور پہ حق مہر ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے. جتنی اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ ہوگا. اسی طرح صدقہ فطر کی ایک مقدار اگر اخبار یا کسی نیوز چینل پہ یہ لگا دی جاتی ہے کہ اس سال 2021 میں صدقہ فطر کی یہ مقدار ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. ہر بندے کے لیے اس کی الگ الگ کیٹیگری ہے. ایک آدمی غریب ہے, ایک آدمی متوسط درجے کا ہے, ایک آدمی بہت امیر ہے, تو اس بندے کو اپنی مالی حیثیت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کا نصاب بھی بتا دیا, جو کا نصاب بھی بتا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کشمش کا, چھوارے کا, کھجور کا نصاب بھی بتا دیا. اب ایک غریب آدمی یا متوسط درجے کا آدمی وہ تو صدقہ فطر ادا کرے گا گندم کے حساب سے, چلو اس کا بنتا ہے. لیکن ایک امیر آدمی ہے, اللہ پاک نے اسے مالی طور پر وسعت دی ہے, مالدار آدمی ہے, تو وہ کھجور کے حساب سے اگر دے گا تو اسے زیادہ اس کا جائے گا, کسی غریب کا زیادہ بھلا ہوگا. اور بہتر ہے فی زمانہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں 140 روپے یا 150 روپے کہتے ہیں جی اس سال صدقہ فطر کی مقدار ہے. اب ایک بندہ اپنا صدقہ فطر ادا کر رہا ہے 140 روپے یا 150 روپے. اب 150 روپے میں کیا کسی غریب کے بچے کا جوتا آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کسی کے کوئی کپڑے آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پھر صدقہ فطر سے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کم از کم کسی غریب کا کوئی بھلا تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو صاحب مال لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھجور کا حساب لگائیں, اور وہ اس سے ڈبل ہوگا. اگر 2 کلو گندم ہے تو 4 کلو وہ کھجور کے حساب سے اور اچھی کوالٹی کی کھجور کے حساب سے دیں. جس طرح صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, اللہ پاک انہیں جزا دے, مالدار آدمی ہے. اگر یہ کسی غریب کو اس لحاظ سے صدقہ فطر دیں کہ میں کھجوروں کے حساب سے دوں گا, میں کشمش کے حساب سے دوں گا, تو کم از کم کسی غریب کا, کسی بچے کا کوئی ایک سوٹ کپڑے کا تو آئے, کوئی جوتا تو اس کا آئے. تو ان چیزوں کو ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے صدقہ فطر دیتے وقت بھی. صاحب اگر ہم جیسے کہ آپ نے کہا مالدار ہیں, اگر ہم پیسے دینے کی بجائے وہی کپڑے اور جوتے لے کر دے دیں کسی غریب کو, یا 10 گھر ہیں ہمارے آس پاس اور ان 10 گھروں میں ہمیں پتہ ہے کہ عید کے وہ کپڑے اور جوتے نہیں لے سکتے, اور ہم انہیں عید کے کپڑے اور جوتے لے دیں, ہو تو جائے گا, صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم, جو یا کشمش, چھوارے, کھجور وغیرہ کا نصاب بتایا. اگر کوئی بندہ اس مقدار میں پیسے دے دے تو ہو جائے گا. کسی بندے کو اگر آپ کپڑے پہنا رہے ہیں تو ہو تو جائے گا, لیکن اگر اس سے پوچھ لیا جائے, اس بندے کو مالک بنا دیا جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے نقدی دیں تاکہ وہ اسے اپنی ضرورت کے مطابق اسے خرچ کرے. ہم اسے کپڑے لے کر دیں, ممکن ہے اس کے پاس کپڑے ہوں, یا وہ یہ سوچ رہا ہو کہ کپڑوں سے میرا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن عید کے دن میں اسے یہ اپنے کو کھانے پکانے کا انتظام کر لوں گا. آپ کسی ایک فرد کو کپڑے لے کر دیں, بندے کو ہو سکتا ہے اس کی بیوی کے پاس کپڑے نہ ہوں,
یا ہم لے کر دیں اس بندے کو پسند نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ پیسے دیے جائیں اور اس پیسے کا اس بندے کو مالک بنا دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اسے خرچ کرے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینا لازمی ہے. جی جی. تو کیا یہ عید کی نماز سے پہلے تک دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں دیا جا سکتا؟ اور کیا کسی اگر صدقہ فطر دینے سے پہلے یعنی کہ نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا صدقہ فطر بھی آپ کی جانب ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ اس مسئلے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ آپ نے بہت قیمتی بات پوچھی. صدقہ فطر واجب تو ہوتا ہے عید کی صبح کو. اگر کسی بندے نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے صدقہ فطر دے دیا ہے اور وہ اب مہمان آ گیا عید کے دن تو وہ چونکہ ادا کر چکا ہے، اس کا دوبارہ دینا ضروری نہیں ہوگا. صدقہ فطر جب واجب ہوا تو پہلے بھی اگر دے دیا تو ہو گیا. عید کی نماز سے پہلے دینا مستحب ہے، بہت اچھا ہے، پہلے ہی ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اسے اس وقت تک ادا نہیں کر سکا، کسی وجہ سے رہ گیا، تو زندگی میں جب بھی دے گا ادا ہو جائے گا. یعنی ادا ہو جائے گا جب بھی دیا، دوسرے دن دے، عید کی نماز پڑھ کے دے، تیسرے دن دے تو ہو جائے گا. بعض لوگ یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ یہاں فون کر کے اپنے والدین کو یا بھائیوں کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے صدقہ فطر آپ ادا کر دیں. ہو جائے گا ان کا بھی، لیکن بہتر ہے کہ جہاں اس بندے نے روزے رکھے ہیں، اس نے ماہ مقدس گزارا ہے، وہیں دیا جائے. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہمیں ان کے جواب ہی پتہ نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کا حل آخر کیا ہے. تو اس مسئلے کا حل جان لینا چاہیے. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ باہر رہتے ہیں، وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں ہماری جانب سے صدقہ فطر دے دیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود صدقہ فطر دیں جہاں پہ انہوں نے روزے رکھے ہیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن یہاں ہم نعت سن لیتے ہیں طاہر ندیم قادری صاحب سے. سر درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے. جی اس کلام کو سنایا جائے اور آخری اشرا کیونکہ جہنم سے آزادی کا ہے اور دعا مانگنے کا اشرا ہے، تو میں دعائیا چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا تو شان کریمی کا صدقہ، الہی عطا رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ
جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہے، ایک دعائیہ کلمہ جو انہوں نے پڑھا، دعائیہ کلمات ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ بے شک ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، وہ واحد ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے کن کہنے سے ہی سب کچھ ہے، اس کے کن کہنے سے ہی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے کن کہنے سے پتے ہلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چونٹی تک میں جو جان ہے وہ اس کے کن سے ہے۔ جب وہ کن کہے گا تب سب کچھ بہتر ہو جائے گا، تو انتظار کیجئے اس کے کن کا، جو بھی معاملات ہیں دعا کیجئے اور اس کے کن کے منتظر رہیے، بے شک وہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے گا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم طاہر ندیم قادری صاحب نے ہمیں سنائے ہیں دعائیہ کلمات، ان کا بہت شکریہ سر، آپ نے بہت خوبصورت ہمیں دعائیہ کلمات سنائے۔ ہمارے ساتھ جو سینئر رہنما پی ٹی آئی کے موجود ہیں ملک زبان صاحب، ان کی جانب ایک بار پھر سے بڑھتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے سحری جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، کبھی ان میں بیٹھ کے سحری کیا ہے، کبھی اکٹھے ہو گئے وہ لوگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سحری کی؟ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ بنا لیتے ہیں، ایک پلان کر لیتے ہیں، یہ پرسوں ہی ہمارا پلان بنا ہوا تھا، جی ہم نے کی ہے سحری وہاں پہ گوال منڈی چوک کے اندر جا کے، سوری لکشمی چوک میں ہم نے وہاں پہ پورا ایک دسترخوان لگایا ہوا تھا، سبحان اللہ، اور وہاں پہ ہم نے پائے یہ اپنا مغز جی اور جو ہوتی ہے زبانیں وہ آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، اور لیکن ہم نے اس میں ایک بڑا احتیاط کا رکھا ہوا تھا، ہم نے ایس او پیز کا بڑا دھیان رکھا ہوا تھا، ہم نے کافی وقفے سے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم نے کیا۔ میں تو اکثر ایسا کرتا بھی ہوں اپنے حلقے میں۔ اچھا ویسے سبیلیں بھی لگتی ہیں افطار کے حوالے سے، تو آپ کے علاقے میں آج کل وہ چیز نہیں ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے نا کافی معاملات نا ڈوب گئے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بالکل تھے 2 سال پہلے، 1 سال پچھلے سال چھوڑے اس سے پہلے کئی معاملات ہوتے تھے کہ وہاں پہ سبیلیں لگتی تھی، دسترخوان لگتے تھے، خوبصورت سے منظر ہوتا تھا، رمضان مبارک کا پتہ لگتا تھا کہ رمضان مبارک آ گیا۔ بالکل، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایس او پیز کی وجہ سے کافی ہمارے پہ پابندیاں بھی لگی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے یہاں پہ معاملہ چل بھی رہے ہیں وہ کسی رکھی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اب تو وہ لڑکے مانگتے ہیں کاش وہ لڑکے دوبارہ آئے، تو اسی طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں خیرات بھی کریں اور جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا ویسے سر ابھی کراچی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں ابھی بھی سبیلیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں تو پتہ چلتا ہے باقاعدہ رمضان مبارک سٹارٹ ہو گیا، یہاں تو لاہور میں تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ سبیلیں نہیں ہوتی، لیکن کراچی کا تو ایک عجیب سا روح پرور منظر ہوتا ہے، وہاں پر تو روڈز پہ انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی بھی میں نے رمضان مبارک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی کا رمضان مبارک ہو اور وہ سنا جائے۔ میں 3 سال کراچی میں رہی ہوں، لیکن ہر سال رمضان مبارک میں روڈز پہ انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ رمضان مبارک میں کراچی میں کوئی بھوکا سو سکتا۔ یہ تو دیکھیں جی، یہ تو میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں کسی کو اشرف مخلوق کیا کسی کیڑے کو بھی بھوکا نہیں چھوڑوں، تو یہ تو میرے رب کا معاملہ ہے، تو یہ رب ہی پورا کر سکتا ہے، کوئی انسان کسی کو پورا نہیں کر میں تو سکتا، کہاں اتنی طاقت یہ تو اللہ تعالیٰ کی اوپر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ پتھر کے اندر بھی ایک کیڑے کو رزق دے رہا ہوتا ہے، تو اسے انسانوں کو کیا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم ہے۔ اچھا سر آپ نے حمزہ شہباز کے جو ہے اس کے مخالف میں الیکشن بھی آپ نے لڑا ہے، اور سنا ہے بڑا ٹکر کا مقابلہ تھا وہ جو آپ الیکشن لڑا گیا، سر مجھے بتائیے کہ صورتحال کیا تھی اس ٹائم، اور اس الیکشن سے آپ کی امیج پہ وہاں پہ کیا ڈفرینس آپ نے فیل کیا؟ دیکھیں جی، پہلے تو الحمدللہ مجھے ان کے مقابلے میں 48 ہزار ووٹ پڑا، اور الیکشن جس طریقے سے میں لڑنے نکلا وہ ایک جذبات تھے، وہ ایک خوب تھی، وہ ایک وہ لکش تھا جو میں نے اچیو کرنا تھا، میرا مقصد تھا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ بدقسمتی سے میں مانتا ہوں ہم نے وہ چیز نہیں کی جو ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رمضان میں جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے۔
अच्छा, इसलिए डिलीवर नहीं की गई क्योंकि मैं अपनी ज़ात तक ये समझता हूँ कि अच्छा, मैंने आप तो फिर ये मानते हैं कि ये जो सियासतदान हमसे वादे कर रहे होते हैं वो झूठ होते हैं? देखिए जी, मैं उनकी तरफ उन सियासतदानों जैसा नहीं बनना चाहता। मैं अपनी बात करने यहाँ पे आया, वो अपनी बात करूँगा जी। मैं समझता हूँ कि मैं वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सका जो मैं करना चाह रहा था। मैंने लोगों की खिदमत का कदम उठाया हुआ है, वो इंशाल्लाह करता रहूँगा जिस तरीके से भी करूँ। इलेक्शन की जो बात थी, जिस तरीके से मैंने इलेक्शन लड़ा, आपको मैं क्या क्या वाक़या सुनाऊँ? इतना सुनाऊँगा कि मेरा हल्का इतना बड़ा था कि आप रावी का पुल क्रॉस करें और गवर्नर हाउस तक मेरा हल्का आता था, और कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी गली ना हो जो मैंने चल के ना की हो। आपने सुना होगा कि लोगों की जूती टूट जाती है, दर हकीकत मेरी आपने 6 बूट टूटे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। चलते। मेरा वजन 18 kg कम हुआ था 28 दिनों के अंदर इलेक्शन कैंपेन। मेहनत मैंने, लेकिन आपको फल भी तो मिला ना? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मुझे लोगों ने बड़ा प्यार किया, बेसिकली लोगों ने मेरे वालिद साहब के मुंह पे बड़ा प्यार किया। दूसरा, मेरी पार्टी के मामले में बड़ा प्यार किया। लोगों ने प्यार किया, लेकिन मैं उनका वो कर्ज नहीं चुका पाया। अच्छा सर, ये बताइए कि वो जो मोहब्बतें जो लोगों से आपको वसूल हो रही होती हैं, चूंकि लोग आपको दुआएं भी दे रहे होते हैं, कहीं वो अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो, बाहर निकला तो किसी बूढ़ी खातून ने माथा भी चूम लिया, तो उस फीलिंग को बताइए कि वो कैसी फीलिंग है? वो एक ना फीलिंग आती है जिसका ना बयान नहीं किया जाता। वो अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जिसकी ना एक रूह की ग़िज़ा होती है। आप बिलीव करें, मैं कैंपेन में जा रहा था, टाइम नहीं था, जलसे में जलसा था। एक औरत ने ना मेरे गाड़ी के आगे मुझे रोका, मुझे उससे इशारा किया गाड़ी से बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, उसने एकदम आगे ना अमाम दामन मेरे यहाँ पे बाजू पे बांध दिया, उसने मेरे माथे पे बोसा दिया, जा बेटा तुझे अल्लाह की खैर हो। वो एकदम ऐसी, फिर बंदे के अंदर ना वो जज्बात आ जाते हैं, और जो बंदा बयान नहीं करता था लेकिन वो अपने जज्बात कुछ करके जरूर दिखाता है। वही मेरे जज्बात थे जो मैंने करके दिखाए। आप बिलीव करें, मैं तो इलेक्शन के दौरान सोता ही नहीं था, लेकिन जब सुबह जब अपने काम पे निकलता था, वो एक ऐसी एनर्जी आई होती थी बंदे की सोचो वहमो गुमान में नहीं होती। आप बिलीव करेंगे, इलेक्शन के दौरान सिर्फ मेरा काम क्या होता था, मैं पानी पीता था या चॉकलेट खाता था। लेकिन आपसे ये सवाल भी करेंगे कि क्या ये एनर्जी सब में होती है, या फिर ये एनर्जी तब तक होती है जब तक आप इलेक्शन जीत नहीं लेते, और इलेक्शन जीतने के बाद ये एनर्जी कहाँ चली जाती है? सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए राहत है रमजान।